یہ یہاں پہ بڑی ایک مشہور کتاب ہے، حکایات و حکمت سعدی، بوستان سعدی۔ یہ ساری کتابیں جو ہیں نا، یہ بڑی مشہور کتابیں ہیں، یہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اور یہ مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ یہ آمنہ مفتی صاحبہ ہیں۔ آمنہ مفتی صاحبہ رائٹر بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حامد صاحب، کیسے مزاج آپ کے؟ آمنہ مفتی، جی میں نے تو آپ کو پہچان لیا، مگر میں نے بھی دیکھا، آپ کو پہچان لیا۔ کمال ہے، بہت کمال ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ کو میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ آپ جی میں اس وقت دیکھ رہی تھی، مولوی مانوی، جی مولانا جلال الدین رومی کی کتاب پکڑی ہوئی ہے آپ۔ بالکل میں بالکل آپ جب پہنچے تو میں اس وقت پہ اس کا یہی دیکھ رہی تھی کہ خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آئے دیاں آواز دوست۔ واہ، رومی سے آپ کو اتنی دلچسپی کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، دلچسپی تو ہمیں تمام ادیبوں سے ہی ہوتی ہے۔ رومی از ریلیونٹ ٹل ڈیٹ، اور آپ سعدی کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بیدل کو بھی کہہ سکتے ہیں، بہزاد کو بھی کہہ سکتے ہیں، اقبال کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن سلسلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو، چونکہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ میں ڈرامے بھی لکھتی ہوں، تو یہ ڈرامہ ورامہ کرتے کرتے نا ہم بھول جاتے ہیں رومی کو، بیدل کو، بہزاد کو۔ تو جب یہ بک فیئرز ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں ذرا ہمارے جو مشاہیر تھے، جو ہمارے کلاسکس ہیں، ان کے قریب لے آتے ہیں۔ اچھا، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ آپ بھی شوق سے کسی کتاب کو پڑھتی ہیں؟ جی میری اگر آپ فیوریٹ کتاب ویسے تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آل ٹائم فیوریٹ ہے وہ آگ کا دریا، آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر کی۔ اور میرا خیال ہے کہ اردو میں ابھی تک تو میں نے بھی کوشش کی، 3 ناول لکھے، نہیں ناول آپ نے بھی اچھے لکھے ہیں، لیکن ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، اگر میں نے تو آپ سے دیکھا نا، بحث کرنی ہے نا، جرا کرنی کچھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ حسین کی جو اداس نسلیں ہیں وہ آگ کے دریا کے قریب قریب ہے۔ جی قریب تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن آگ کا دریا از اے ڈفرینٹ لیگ، از اے اور ڈفرینٹ۔ بانو قدسیہ کی راجہ گدھ، راجہ گدھ بھی دیکھیں، بیچ میں نا وقت بہت گزر گیا، بانو آپا اور اینی آپا کے درمیان میں زمانہ تبدیل ہو گیا۔ جس وقت پہ راجہ گدھ لکھی گئی، اس وقت تو پاکستان اب اس وقت موجودہ شکل میں تھا، اور جب انہوں نے آگ کا دریا لکھی تو وہ ہندوستان ایک شکل تبدیل کر کے آیا تھا۔ تو بیچ میں 2 بڑے واقعات جو تھے وہ یہاں پہ سیاسی طور پہ ہو چکے تھے۔ آپ کو قرۃ العین حیدر صاحبہ کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کے بارے میں تو پتہ ہو؟ جی کیوں نہیں۔ تو وہ کیا وجہ ہے، وہ پاکستان میں کیوں نہیں رہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں تو بہت سے لوگ نہیں رہتے، آج بھی نہیں رہ رہے تو زمانے آئی تھی نا یہاں پہ۔ جی، تو یہ وہی ذکر آ گیا نا پھر، کہ وہ پتھر وہی ہے، بہت سارے کردار جو تھے انہوں نے بچنے کے لیے اسی پتھر کو چھوا۔ پتھر اٹرنل ہے، تو وقت اٹرنل ہے، انسان اسی طرح گزرے، حالات تو تقریباً وہی ہیں جو آگ کا دریا کے پہلے چیپٹر ان میں۔ کے ایک فین کی حیثیت سے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی ان سے متاثر ہیں، کہ قرۃ العین حیدر پاکستان سے کیوں واپس چلے گئے؟ اچھا جی، اب آپ اصرار کر رہے ہیں تو بتا دیتی ہوں کہ وہ اس لیے یہاں سے چلی گئیں کہ جب ہم ایک بڑے پانیوں کے شناور کو، ایک ویل مچھلی کو، جب آپ ایکویریم میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، چاہے وہ نظریے کا ہو، چاہے وہ زبان کا ہو، چاہے وہ، میں تو نیشنلزم کو بھی ایک بڑا اوور ریٹڈ جذبہ کہتی ہوں، تو اگر ان سب میں آپ ایکویریم میں بند کرنے کی کوشش کریں ایک بڑے دماغ کو، تو وہ کیسے رہ پائے گا؟ پابندیاں قبول نہیں تھیں انہوں نے وہ ایکویریم توڑا، اینڈ شی سویم بیک ٹو دا اوشن ویئر شی بلانگ۔ اور یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اتنی بڑی رائٹر جو ہے پاکستان آئیں اور واپس چلی گئی۔ جی یہ تو ہے ٹریجڈی، وہ رہ جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ، میں نے اس وقت منٹو کی شال اوڑھی ہوئی ہے، تو اس وقت میں اینی آپا کی شال اوڑھ کے بیٹھی ہوتی، تو ہم ان کا ایک برانڈ تو بنا لیتے، مگر ہم ان کو زندہ نہ رہنے دیتے۔ سعادت حسن منٹو کی؟ جی یہ ان کی برانڈ ہے نا، سعادت حسن اچھا، منٹو۔ منٹو، اس کا مطلب ہے منٹو بھی آپ کے پسندیدہ رائٹرز میں سے ایک؟ منٹو پسندیدہ تو نہیں آپ کہہ سکتے، بٹ یہ ہے کہ منٹو از ان ہز اون لیگ، منٹو کا تو جواب ہی نہیں۔ اچھا، آپ نے یہاں سے کتابیں خریدی ہیں؟ جی میں ابھی چونکہ آئی ہوں، اور میں نے یہاں سے ابھی ایک کتاب پڑھی ہے جو اٹس اباؤٹ رتی بائی، اور جی تو یہ مجھے بڑی اچھی لگی، رتن بائی پیٹیٹ سے مریم جناح تک۔ یہ ڈاکٹر سعد خان صاحب کی پہلے انگریزی میں یہ کتاب چھپی، پھر اس کا یہ اردو ترجمہ ہے، اور ڈاکٹر سعد خان صاحب کی بڑی ریسرچ ہے۔ تو
رتن بائی جو ہے اس میں بھی آپ کی دلچسپی ہے. بالکل مجھے ان دونوں جب ہم اقبال اور قائد اعظم کی تصویر تو ہم بچپن سے اپنے کالج میں اسکول میں دیکھتے چلے آئے تھے, تو وہ جو ایک چوکھٹے میں لگے ہوئے اقبال اور ایک چوکھٹے میں لگے ہوئے قائد اعظم تھے نا, میں اس کے باہر بھی ان کو دیکھنا چاہتی تھی. تو جب میں نے عطیہ فیضی کے خطوط پڑھے اور اقبال کے, تو تھوڑا سا اقبال کی جھلک نظر آئی. پھر جب میں نے قائد اعظم کی زندگی پہ نظر کی تو مجھے قائد اعظم کی بھی جھلک نظر آئی, جو اس چوکھٹے کے, اس فریم کے اور وہ جو نوٹ پہ بنا ہوا جناح ہے اس کے باہر تھا. السلام علیکم. پین قرآن, اس کا کیا مطلب ہے سر؟ یہ ڈیجیٹل پین قرآن ہے. اس کے اندر ڈیجیٹل پین قرآن اس کے سے جس طرح ہم قاری صاحب سے پڑھتے ہیں نا, اسی طرح اس کے اندر یہاں پہ سارے ریسائٹرز ہیں. اس کے اندر مشہور سعودیہ کے سارے ریسائٹر ہیں, تقریباً 38 کے قریب ریسائٹرز ہیں. کیسے چلتا ہے سر یہ ڈیوائس کے تھرو چلتا ہے. اس کے اندر سینسر لگا ہوا ہے. چلا کے دکھائیں مجھے. جیسے یہ ہے یہاں پر مشار بن راشد علی فاسی, یہ مشار بن راشد علی فاسی کا نام بھی ہے. اب یہاں پہ لگائیں. اچھا, یعنی کہ یہ اگر میں جس لفظ پہ رکھوں گا تو یہ بولے گا. جی, یہ آیت بایت پڑھ رہا ہے. اگر لفظ پہ اگر آپ نے پڑھانا ہے تو یہ اس کے ورڈ بائی ورڈ پہ لگانا پڑے گا. اس کے سب آئیکن بنے ہوئے ہیں, آپ اس پہ لگائیے گا تو اس کا ورڈ پڑے گا. اس کا ترجمہ بھی آئے گا؟ ترجمہ آئے گا. تفسیر ہے, اس میں 3 تفسیریں ہیں اور 12 سے 17 زبانوں میں ترجمہ ہے, اور 38 کے قریب ریسائٹرز ہیں. اس کے اندر صحیح بخاری ہے, قصص الانبیاء ہے, سیرت نبی ہے, امہات المومنین ہے, حج عمرہ ہے, قرآنی قاعدہ ہے اس کے اندر. یعنی کہ یعنی کہ یہ میں نے اگر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہ اگر میں لگاتا جاؤں تو یہ, اگر آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے نا, تو آپ نے اس کا آئیکن کلک کرنا پڑے گا آپ کو پہلے. ہاں جی, تو ساتھ آپ نے اس کو بتانا ہے کون سا ترجمہ پڑھنا ہے. انگلش میں پڑھنا, اردو میں پڑھنا, فارسی میں پڑھنا, پنجابی. اچھا, تو اس ڈیوائس میں اردو, فارسی, پنجابی, پشتو ترجمہ موجود ہے؟ ہاں جی, اس کے علاوہ بھی تقریباً 17 یعنی کہ ٹرانسلیشن موجود ہے اس کے اندر ادرس کنٹریز کی. اوہ اچھا. اس کے ساتھ یہ صحیح بخاری ہے. اس کے ساتھ اگر آپ اس کو صحیح بخاری پہ لگائیں گے تو ساری 7000 کے قریب حدیث ہے جو کہ اس کو ریڈ کرتا ہے. آپ اس کو لگائیے گا صحیح بخاری پر, اس کا نام لے گا ٹائٹل کا ساتھ, یا حدیث نمبر یا کوئی بھی آپ نے لگانا ہو تو اس کو ریڈ کرے گا. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم قرآنی قاعدہ, اگر کسی نے نہیں بھی پڑھا ہوا نا تو وہ قرآنی قاعدے سے اسٹارٹ کرے گا. آپ اس کو لگائیے گا, اس کے آئیکن کو شروع سے ریڈ کر سکتے ہیں. اس طرح علی باتا سے وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے اس طرح, یعنی کہ علی باتا سے پڑھے گا, پھر اس کے بعد اس کے آگے اس کا نا سلسلہ چلتا جائے گا. یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون سی کتاب زیادہ بک رہی ہے, کس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے؟ جی, ہمارے وائٹ پاراز ہیں جو ہمارے سلیبس میں بھی ہیں. ان پہ لفظی ترجمہ ہے اور یہ بہت آسان ہے. یہ کس نے کیا لفظی ترجمہ؟ جی, ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے. فرحت ہاشمی صاحب. اور ان کی کون سی کتاب لوگ مانگتے ہیں؟ جی, یہ ہماری کتاب ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, دعاؤں کی کتاب ہے. یہ مانگتے ہیں. اس میں صبح شام کے اذکار ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں اوتھینٹک. یہ سب سے زیادہ ہماری سیل ہوتی ہے. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تفسیر ہے قرآن کی؟ جی, فیہ ذکرکم. الحمدللہ استاذہ نگہت ہاشمی کی بہت بہترین کاوش ہے. اس میں الحمدللہ استاذہ نے تمام قرآن کے رکوع وائز الحمدللہ جسٹ رکوع ایک نظر میں, جس میں تمام رکوع کے ہر رکوع کا مین موضوع کیا ہے, مین پوائنٹس, سب پوائنٹس, اور اسی طرح سے پھر اس کا رکوع کے بعد اس کا سیلف انالیسس آ جاتا ہے. ہم کیا کریں اور کیا میرے دل کو اپنا جائزہ, سیلف انالیسس ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک تو اپنا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے, جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو وہاں کہاں پاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون سی کتاب لے رہی ہیں؟ میں پیغمبر انقلاب. پیغمبر انقلاب مولانا وحید الدین خان صاحب. جی جی. آپ نے اس کتاب کے بارے میں پہلے سے سنا ہوا تھا؟ ہاں, میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا, مجھے ملی نہیں. اچھا, تو پھر میں انتظار میں تھی کہ بک فیئر پہ جب ان کا ہوگا تو میں لے لوں گی. تو آپ مولانا وحید الدین خان صاحب کو پہلے سے جانتی ہیں؟ پڑھتی ہوں. پڑھتی ہیں؟ ہاں. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھ رہی ہیں. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم سر. آپ کا نام کیا ہے؟ سید علی احسن. تو یہاں پہ یہ کیا آپ نے کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور یہ مجھے کوئی گاڑیاں بھی, گیجٹس بھی نظر آ رہے ہیں؟ سر اصل میں ہم نے اے آئی کو انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جی, اس کے لیے سر جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کوڈنگ. تو کوڈنگ ان اسکریچ کے نام کی ہم نے بکس بچوں کے لیے گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک انٹروڈیوس کرائی ہیں کہ بچے کوڈنگ کر کے کمپیوٹر لینگویج تو پہلے سیکھیں. کوڈنگ کیا ہے سر؟ کمپیوٹر لینگویج. کمپیوٹر لینگویج. جی.
کہ آپ نے کمپیوٹر کو جس زبان میں سمجھ آتا ہے انسٹرکشنز وہ زبان سیکھنی. اب اس کتاب کا اس گیجٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر یہ پہلے گریڈ 1 سے 5 میں کوڈنگ پڑھے گا, کمپیوٹر کی زبان سیکھے گا. گریڈ 6 سے آنورڈز یہ روبوٹکس کی کتاب ہے, اس میں روبوٹکس پروجیکٹ کر کے کوڈ کرے گا کہ وہ زبان وہ سمجھ سکے, اور پھر یہ چلے گی. یا ذرا مجھے سمجھائیں آپ کہ یہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کوڈنگ ہے جیسے اردو زبان آپ کو سمجھ آتی ہے, ایسے ہی کوڈنگ زبان کمپیوٹر کو سمجھ آتی تو ہے. یہ اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ سر اس کو چلانے کے لیے, انسٹرکشن دینے کے لیے کوڈنگ سیکھنی پڑتی ہے بچے کو. اچھا, اس میں یہ کیسے سیکھے گا بچہ؟ سر اگر میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کیونکہ ڈائریکٹر ہوں میں, ہم نے ایسا روبوٹکس پروجیکٹ بنایا ہے کہ اب پاکستان کے تمام اسکول جتنے بھی ہیں ان کے موجودہ ٹیچر ہماری اس کتاب کے ساتھ اور اس کٹ کے ساتھ خود سے روبوٹکس سیکھ کے بچوں کو روبوٹکس سکھا سکتے ہیں. بالکل ابتدا سے ہم نے یہ گیجٹس بنانا ان کو سکھایا ہے اس کٹ کے ساتھ, اور ایونچولی یہ ایڈوانس لیول اس کا. تو یہ بچے بنائیں گے اس کو؟ ایگزیکٹلی یہ بچے بنائیں گے. یہ 7th کلاس کا بچہ اس کو خود مینوفیکچرنگ کرے گا, ساری اس کی الیکٹرک سرکٹ بنائے گا, کوڈنگ کرے گا, اور یہ آبسٹیکل اوائڈنگ روبوٹ کار نیچے چلے گی. انٹرنیشنل بک فیئر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبالیات کے ماہر اور ممتاز ادیب, رائٹر اور ماہر تعلیم جناب پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ صاحب. خواجہ ذکریہ صاحب جو ہیں وہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں, ان کی تعداد تقریباً 40 سے زیادہ ہے. یہ آپ کی کتاب ہے ایک تفہیم بال جبریل, پیچھے پڑی ہوئی ہے. جی جی, یہ کتاب آپ نے کافی سال پہلے لکھی تھی. جی جی ٹھیک ہے جی. اس موضوع پہ ویسے اور بھی کتابیں ہیں, لیکن آپ کی کتاب جو ہے وہ بار بار شائع ہوتی ہے. جی, آپ نے جو بال جبریل میں علامہ اقبال کا کلام ہے اس کی تشریح کی ہے. جی, تو ایک بڑا مشہور شعر ہے, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آپ نے جو اس کا مطلب اس میں لکھا ہے وہ مجھے تو پتہ ہے, جی, لیکن آج کا نوجوان جو ہے اس کو آپ اگر مطلب سمجھانا چاہیں ایک ٹیچر کے طور پہ کیسے سمجھائیں گے؟ اصل میں میر صاحب بات یہ ہے کہ شعروں میں چونکہ ایک تخیل کام کرتا ہے شاعر کا, تخیل میں تشبیہ, استعارہ اور یہ امیجری, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مطلب سمجھانے کے لیے ان کو ہٹا کے دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کو پہلے عام نثر میں بتانا پڑتا ہے کیا مطلب ہے. مطلب اصل میں صرف یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مشکلات برداشت کریں, اس کے بغیر زندگی میں کامیابی نہیں ہو سکتی. بات اصل میں یہ ہے صرف. یہ شعر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں شارٹ کٹ نہیں لگانا. نہیں, شارٹ کٹ جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے. سب سے زیادہ جتنی کوئی محنت کرے گا اتنی کامیابی حاصل کرے گا, یہ علامہ کا پیغام ہے. علامہ اقبال آج کے دور میں بھی ریلیونٹ ہیں؟ میرا خیال ہے بہت حد تک ریلیونٹ ہیں آج بھی, کیونکہ جو مسائل ہیں ہمارے وہ اسی طرح موجود ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. اس میں کوئی ضرورت یہ ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر ان مسائل کو علامہ اقبال کے کلام سے رہنمائی حاصل کی جائے. اچھا, علامہ اقبال جو ہیں وہ حضرت داتا گنج بخش کے بھی بڑے چاہنے والے تھے, اور ان کی جو حضرت داتا علی حجویری صاحب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب, وہ بھی یہاں پہ شاید مجھے نظر آئی تھی. یہ پڑھی ہے جی, کشف المحجوب. تو خواجہ صاحب یہ جو کشف المحجوب ہے, یہ علامہ اقبال تو اس کو بار بار پڑھتے تھے, اس میں بھی یہی لکھا گیا کہ تصوف کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے. تو یہ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے کشف المحجوب کی؟ کشف المحجوب ایک یہ بڑی مشکل سی کتاب ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر جو کہ انہوں نے اس میں نظریات پیش کیے ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. اچھا, مجھے ویسے اس کتاب میں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے کہ داتا علی حجویری صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ صوفیاء جن کو بڑا کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے ان کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں دور کی ہیں, جیسا کہ منصور. تو یہ منصور کے بارے میں مجھے پہلے کلیئرٹی نہیں تھی, یہ کتاب پڑھ کے منصور کے بارے میں کلیئرٹی ہوئی. جی, دیکھیے میرا جو تجزیہ ہے کہ لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے, لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں ایسی لکھنی چاہیے, چھاپنی چاہیے جو لوگوں کے مسائل کو حل کرے. لیکن اگر ہم ایسی کتابیں چھاپیں گے
کہ جس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے، لوگوں کے روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل ہیں ان سے نہیں ہیں، تو لوگ پھر ایسی کتابوں کو پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے دیکھا یہ ہے، اور جو میرا تجربہ بھی ہے، کہ نوجوانوں کے اندر پڑھنے کا شوق ضرور ہے، لیکن یہ شوق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کتابیں سہولت کے ساتھ ملیں۔